علیکم ناظرین پاکستان کے ایک سینئر ترین بیوروکریٹ کی کہانی، اس کی زبانی۔ ناظرین اکرام، سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری فؤاد حسن فؤاد کی گزارشات اس وقت نیشنل پرنٹ میڈیا پر پبلش ہوئی ہیں۔ انہوں نے ایک مکتوب لکھا ہے، خط لکھا ہے، جس کا عنوان انہوں نے رکھا ہے مجھ پر کیا بیتی۔ کیونکہ ان کے اس مکتوب کا، اس خط کا تعلق ہمارے نظام انصاف کے ساتھ ہے، اس لیے ناظرین کی جو ہے وہ انفارمیشن کے لیے ضروری سمجھا کہ میں ان کے ساتھ منوان شیئر کروں مجھ پر کیا بیتی۔ جناب فؤاد حسن فؤاد لکھتے ہیں، ویسے تو پچھلے کئی برسوں سے مملکت خدا داد میں جس طرح جھوٹ، فریب اور کھلے عام دغا بازی کی حکمرانی ہے، اس نے بہت حد تک مجھ جیسے لوگوں کو جو بہر طور رب بزرگ و برتر اور اس کے یوم حساب پر یقین رکھتے ہیں، ذہنی طور پر ایسی بات کے لیے تیار کر دیا ہے جس کا سچائی سے دور تک کا بھی واسطہ نہ ہو۔ پھر بھی جب یہ واضح ابھرا کہ شاید مجھے جیل بھیجنے کی وجہ سے میرے کچھ اعمال یا کردار تھا، اور اب اعظم خان کے ساتھ بھی وہی ہونے جا رہا ہے۔ یہ اعظم خان جو تھے، یہ جناب عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکرٹری رہے ہیں، تو یقین نہیں آیا، شاید اس لیے بھی کہ مجھے ہمیشہ یہ گمان رہا ہے کہ صحافی ان تمام حقائق سے بخوبی واقف تھے اور ہیں، جن کی وجہ سے مجھے بے بنیاد، من گھڑت اور مکمل جھوٹ پر مبنی الزامات پر جیل بھیجا گیا۔ خیر، میری خوشگمانی اپنی جگہ اور الزامات اپنی جگہ، سو میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ کم از کم کچھ ایسے حقائق ضرور سامنے رکھوں جن سے دانستہ طور پر یا غیر دانستگی میں اغماض برتا گیا، یعنی کہ اسے صرف نظر کیا گیا، اس کو نہیں دیکھا گیا۔ لوگوں کو اچھی طرح سے علم ہے کہ میں آج تک کسی منافع بخش عہدے پر براجمان نہیں رہا، نہ ہی کبھی اس کی خواہش رکھی ہے۔ میری ملازمت کی ابتدائی 10 سال بلوچستان میں گزرے، جنہیں میں آج بھی بہترین دنوں میں شمار کرتا ہوں۔ اس دوران میں نے کیسے اپنے فرائض نبھائے، یہ جاننا تو آج بھی کوئٹہ میں جنگ کے سب سے معتبر نمائندے یا خود ذاتی طور پر تحقیق کر لیجئے، بلکہ بہتر یہ ہوگا کہ ایسا کرتے ہوئے کوئٹہ میں کسی سے بھی میرے اور میرے محتسب جسٹس جاوید اقبال کے کردار اور دیانت دونوں کا تعین کر لیا جائے۔ وہ اس لیے کہ جن دنوں میں کوئٹہ میں اسسٹنٹ کمشنر اور پھر ڈپٹی کمشنر کے عہدے پر فائز تھا، تو وہ بھی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تھے، اور ہم ایک ہی عدالتی احاطے میں کام کرتے رہے ہیں۔ میں نے ہمیشہ ایسے عہدوں پر کام کیا جو مشکل سمجھے جاتے تھے، اور کسی سے بھی پوچھ لیا جائے، اوتھل ضلع لسبیلا کے صحرا سے لے کر وزیر اعظم ہاؤس اور اسلام آباد کے ایوان ہائی اقتدار کی ریگ زاریوں تک میں نے ایک ہی جذبے، لگن اور محنت سے کام کیا۔ رہی وزیر اعظم کے سیکرٹری طور پر تعیناتی، تو جب مجھے اس کے لیے کہا گیا تو میں نے وزیر اعظم نواز شریف سے اس پر اختلاف کیا اور انہیں قائل کرنے کے لیے 3 افسران کے انٹرویو کروائے، جن میں عظمت رانجھا، ندیم حسن آصف اور حسیب اطر۔ تینوں آج بھی حیات ہیں اور سب سے علیحدہ تصدیق کی جا سکتی ہے۔ اس کے باوجود وزیر اعظم نے میری تقرری کے احکامات جاری کیے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ میں نے اس حیثیت میں اسی جوش اور جذبے سے کام کیا جو اس عہدے کا تقاضا تھا، لیکن کسی ایک لمحے کے لیے بھی قانون اور قاعدے سے متضاد کوئی رائے دی، نہ ہی کسی ایسے حکم نامے پر بلا جواز دستخط کیے۔ وزیر اعظم ہاؤس
میں ان 5 برسوں میں تعینات کسی بھی افسر یا اہلکار کو بلائیں، حلف لیں اور پوچھیں کہ کیا ایک لمحے یا ایک مرتبہ کبھی انہیں یہ کہا گیا ہو کہ کسی فائل پر اپنا نقطہ نظر لکھنے سے پہلے پوچھ لیں۔ اس کے برعکس ہر ایک کو بارہا کہا کہ آپ کا کام بغیر کسی دباؤ کے قانون اور قاعدے کے مطابق فائل دیکھنا ہے اور اس پر تحریری رائے دینا ہے۔ اگر مجھے اور وزیر اعظم کو اس سے اختلاف ہوگا تو اسے تحریری طور پر اوور رول کریں گے، زبانی نہیں۔ میری گرفتاری کے بعد 4 ماہ تک ایک ٹیم وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھی، ایک ایک کاغذ چھانتی رہی، اس کی بھی جس سے وہ چاہے تصدیق کر لیں یا پھر وہ خود ارباب شہزاد اور اعظم خان سے ہی پوچھ لیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس سے بھی بڑھ کر میرے خلاف بنائے جانے والے دونوں ریفرنس چھان لیں کہ کسی ایک بھی ایسے فیصلے کا ذکر ہے جس سے مجھے کوئی فائدہ ملا ہو یا جو براہ راست یا بلا واسطہ میرے کسی عزیز رشتہ دار یا دوست کے فائدے کے لیے ہو۔ کیا میرے خاندان کا کوئی شخص کسی سرکاری عہدے کے آس پاس بھی پھٹکا؟ کیا کسی نے وفاقی یا صوبائی حکومتوں میں سے یا ان کے زیر انتظام اداروں سے ایک پائی کوئی کنٹریکٹ کوئی فائدہ لیا؟ کیا کسی کے اکاؤنٹ سے تحقیقات کے دوران کوئی ٹی ٹی کوئی ناقابل تصدیق انٹریسیبل رقومات ملی؟ اس کے باوجود مجھے 2 ایسے مقدمات میں ملوث کیا گیا جو آج تک عدالتی حاضریوں سے گزارا جا رہا ہے، جن میں سچائی کا رتی بھر بھی شائبہ نہیں۔ میں نے بدترین میڈیا وکٹمائزیشن کے باوجود آج تک اپنے آپ کو روکا ہے کہ زیر سماعت مقدمات پر بات نہ کروں، لیکن کوئی بھی اینکر جس روز چاہے روبرو بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہو، لیکن صرف اسی وقت جب وہ پروگرام براہ راست نشر ہو اور آپ چاہیں تو نیب سے کسی بھی شخص یا خود جاوید اقبال کو بلوا لیں کہ وہ بھی روبرو ہو جائے۔ رہی بات باقی منافع بخش عہدوں کی، تو میں شاید ان محدود چند پرنسپل سیکریٹریوں میں ہوں جنہوں نے کہنے کے باوجود ورلڈ بینک یا اے ڈی بی یا کسی اور بھی ادارے میں جانے سے انکار کیا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس متعلقہ فائل پر میرا لکھا ہوا وہ نوٹ آج بھی محفوظ ہے جس میں نے کہا تھا کہ ایسی تمام تعیناتیاں ایک سلیکشن پروسیس کے ذریعے ہونی چاہیے، اور نہ صرف یہ کہ وزیر اعظم یا وزیر خزانہ یا متعلقہ وزیر کو اس پر براہ راست تقرری کا اختیار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وزیر اعظم اور متعلقہ وزیر کے سٹاف میں تعینات کوئی بھی سرکاری ملازم سرے سے اس کے لیے اہل ہی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ ہمارے نظام کار اور احتساب کا کمال تو یہ ہے کہ ایسے عہدوں پر اپنی تقرریوں کے براہ راست حکم نامے جاری کرنے والے تو ایماندار، صادق اور امین پھرتے ہیں، اور مجھ جیسا شخص بے ایمان جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ ایک تکلیف اور کی جائے، اس وقت کئی وزارتوں اور اداروں میں تعینات کسی بھی شخص سے پوچھا جائے کیا میں نے کبھی کسی کو منفعت بخش عہدے پر تعینات کرنے کے احکامات دیے؟ احکامات تو چھوڑیے، کیا سفارش بھی کی؟ ان میں سے کئی آج بھی اعلیٰ عدالتوں میں ہیں، اعلیٰ عہدوں پر ہیں۔ ان میں سے کئی ایک میرے خون کے پیاسے بھی ہیں، سو مجھے یقین ہے کہ تکلف نہیں کریں گے یہ بھی پوچھا جائے کہ مجھ سے پہلے یا بعد میں یہ تقرریاں کیسے ہوتے رہی ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ باتیں آپ بھی جو بتا رہے ہیں پاکستان کے سینئر ترین بیوروکریٹ فواد حسن فواد، وہ لکھتے ہیں لوگوں کو شاید یہ جان کر بھی خوشی ہوگی کہ آشیانہ میں مجھ سے متعلق الزامات کا ٹرائل آج 4 سال کے بعد بھی شروع نہیں ہو سکا، جبکہ ناجائز احساسوں کے کیس میں پہلے نیب نے ریفرنس فائل کرنے میں تقریباً 1 سال کا وقت لیا، باقی 3 سال میں سے 2 سال سے زائد عرصہ متعلقہ عدالت میں کسی جج کی تعیناتی ہی نہیں کی گئی۔ یہ صورتحال آج بھی ہے اور 31 مئی 2022 سے عدالت خالی اور ہم پیشیاں بھگت رہے ہیں۔ میں نے پچھلی حکومت کی فسطائیت کا بھی مقابلہ کیا اور اس حکومت کا بھی کر رہا ہوں۔ اس سے میرے خاندان کو کیا کیا نقصانات ہوئے اور ہو رہے ہیں، اس کا حساب ایک دن یہاں نہیں تو اللہ کی عدالت میں ہوگا، کیونکہ مالی نقصانات سے بہت زیادہ اہم وہ ذہنی کرب اور دکھ ہے جو میری بیوی، بچوں، بھائیوں اور ان کی اولاد کو دیکھنا پڑ رہا ہے۔ کبھی وقت ملے تو یہ ضرور سوچیں کہ وہ کون سے عوامل تھے
تھے اور ہیں جن کی بنیاد پر یہ سب سلسلہ چل رہا ہے۔ میں نے گزشتہ 4 سال سے انتہائی صبر سے بدترین اور بے بنیاد وکٹمائزیشن کا سامنا کیا ہے، اور صرف اس لیے زبان نہیں کھولی کہ میں ایک حساس عہدے پر کام کرتا رہا ہوں اور بدقسمتی سے پورا سچ بولنے کا بھی عادی ہوں۔ اگر کچھ کہوں گا تو اپنی عادت کے مطابق کسی پر پردہ نہیں ڈالوں گا، لیکن اب وقت آ گیا کہ میں آپ ہی کی وساطت سے سپریم کورٹ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ وہ نیب کے قوانین اور مقدمات کے متعلق جو کیس سن رہے ہیں ان میں مجھے بھی طلب کریں، اور صرف چند منٹ کے جو ہے وہ چند منٹ میرے 2 کیسوں کا حوال بھی سن لیں، شاید انہیں درست فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ یہ واضح کرتا چلوں کہ میں نہ تو نیب کے قوانین میں ترمیم کا حامی تھا اور نہ ہی آج بھی ایک لفظ کا حصے دار۔ میری طرف سے آج تک کسی عدالت میں کسی ترمیم شدہ قانون کے تحت کسی رعایت کی درخواست کی گئی نہ کی جائے گی۔